अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर मिस सहरिश कंवल साहबा। नाज़रीन, माह रमज़ान है, अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है, बरकतों वाला रहमतों वाला ये महीना है। इसके अंदर एक बड़ा लोगों का, कुछ लोग बड़े परेशान हैं, राब्ता करते हैं, खासतौर पे वो हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हुई ड्यू टू सम रीजन। तो रमजान बड़ी कबूलियत की घड़ी होती है कि इस महीने में, मुबारक महीने में, खासतौर पे जो आखिरी अशरा है उसमें जो ताक रातें आती हैं उनमें बड़ी कबूलियत की घड़ियां होती हैं। तो लोग अगर दुआएं मांगते हैं अल्लाह के हुजूर के उनके रिश्ते हो जाएं, जो बहनें बेटियां बैठी हुई हैं घर में, तो उसका आज कोई विर्द या वजीफा पूछेंगे मैडम से कि वो ऐसा क्या अमल करें कि इस रमजान के सदके अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करे और वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बन जाए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आपके सामने मौजू है, ये बड़ा ही एक, मतलब लोग बड़े परेशान होते हैं, खासतौर पे वो जिनकी शादियां नहीं होती हैं, एज गुजर रही होती है या कुछ मसाइल होते हैं। तो इस रमजान के महीने में खास तौर पे जो आखिरी अशरा है, ताक रातें हैं, ऐसा क्या अमल करें खवातीन या उनके पेरेंट्स कि उनकी जल्दी रिश्ते हो जाए? जी बिल्कुल, एक तो रमज़ान के महीने में जो भी इबादत होती है उसका दर्जा अल्लाह ताला ने वैसे इतना बढ़ा दिया हुआ है। फीमेल को आपको पता है वैसे भी पढ़ाई की शौकीन होती हैं, वज़ाइफ पढ़ती हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आप वो पढ़ाइयाँ किया करें जिससे आपको फ़ायदा होता है। जो जैसे हम चेक करते हैं ना नाम से, स्टार से, प्लैनेट से किसी की कंपैटिबिलिटी क्या होती है, इसी तरह वजीफा भी आपके नाम के साथ मैच करता है, आपका सदका मैच करता है, आपकी इबादत मैच करती है, कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए सदकात होते हैं वो दालों के होते हैं, कुछ लोगों के लिए पानी के होते हैं, कुछ लोग आपके अकॉर्डिंगली होते हैं। आपको चेक किया जाता है कि आपको कौन सा सदका देना है। हम कहते हैं सदका बलाओं को टालता है, और बेशक ऐसा है, लेकिन अगर आप कंपैटिबल सदका करते हैं तो क्लिक करता है। अच्छा, वो मैच करता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली फिर एक मदद आना शुरू हो जाती है। ये लोगों को बारीकी नहीं पता होती, जो लोग वज़ाइफ की प्रैक्टिस ये बड़ी करते हैं। खूबसूरत बात है कि लोग मतलब सदका दे, जो किसी ने सदका देना ना तो वो किसी मांगने वाले को पैसे दे देगा। पैसे हो दे सकता है उसके स्टार या उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली पैसे ना देना अच्छा हो। देखिए, फर्ज करें अगर उसके ऊपर बुरी नजर है तो वो पैसे दे रहा है, लेकिन उसको तो गोश्त का सदका देना उसको है। गोश्त का सदका अब देना है। वो उसी पैसे से वो खुद गोश्त ले अपने हाँ। हाथ से। आपने देखा होगा, ये सुनने वालों को पता है, आपको भी पता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये इस बात से आप वेरीफाई कर लें इस बात को कि ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। आप अपने बुजुर्गों को देखते थे वो क्या करते थे कि उनके घर में कभी आपने देखा होगा जुमेरात को गोश्त मंगवाते थे। आप देखो हाथ में एक मुट्ठी पकड़ के सर से वार के वो छत पे फेंक देते थे जानवरों के, या फेंक देते थे किसी सुनसान जगह पे जाके फेंक देते थे, और कभी वो पानी देते थे। उनको नहीं पता होता था कि वो जो कर रहे हैं उसको उनको फायदा क्या होगा। आज हम इसको रिसर्च करते हैं, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो पानी का सदका भी करते थे, वो सारे सदकात करते थे, हर टाइप के सदकात करते थे। उनमें से कोई एक उनका क्लिक करता था, कंपेटेबल होता था, और उनकी चीजें उनमें मदद आती थी। अब उनको पता नहीं होता था कि उनका कौन सा चला है। ठीक है, अब हमारे यहाँ एक ही प्रैक्टिस है, नफसा नफसी का दौर है, हम इतना तेज टाइम में चल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बहुत गली में समझ किसी को पैसे पकड़ा दे। ठीक है, पैसा देना और चीज है। हो सकता है आपने किसी को कोई पहनने के लिए कपड़े देने हो, ये भी सदका होता है। ये प्रैक्टिस है, ये अमलियात है, ये रूहानियत है। और हमारे बुजुर्ग जो कि सारी चीजों को अडॉप्ट करके बैठे हुए थे, उनकी चलती थी। अब उनमें से चलती तो एक ही थी, कंपैटिबल थी, फायदे वो सारे ले रहे होते थे रूहानियत के। अब उनमें से जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ, जिन्होंने फिर किया, उनकी तो चीजें चलती हैं। तो हम अपने इस पॉइंट पे आते हैं कि वो फीमेल या मेल जिनके रिश्ते नहीं होते, रमजान की बरकत से ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा अमल करेंगे कि शादी की बंदिश क्या अमल कौन सा होता है, उसका सदका क्या होता है, उसके लिए पढ़ाई क्या होती है, क्या उसके लिए तवाफुल होते हैं, उसके लिए सूरतें कौन सी होती हैं। हम सारी चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते। सम टाइम हम क्या करते हैं, कोई एक चीज जो अब क्यों कहा जाता है कि आपको बिल्कुल कैलकुलेशन कराए। आप हमेशा किसी से अगर अपनी कैलकुलेशन करवाते हैं तो आपके अकॉर्डिंगली, आपकी जैसे आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो आपके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन देते हैं, आप सिर्फ वही लेते हैं, आप सारी दवाइयां तो नहीं खाते, तो वो आप सिर्फ वही लेंगे तो जिससे आपकी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि आपके डायरेक्ट वो उस ऑर्गन पे जाता है जहाँ वो डैमेज होता है। इसी तरह रूहानी बीमारी होती है, ये रुकना कामों का ना होना, कुरान पाक ना पढ़ना, नमाजों में दिल ना लगना, ये चीजें नहीं होती कि आप इसको इग्नोर करें, ये भी एक बीमारी होती है। तो रूहानी बीमारियां होती हैं, आप इनको डिस्कस किया करें ताकि वो रिमूव हो और आपके कामों में बरकत आए, कामयाबी आए। तो रिश्ते की बंदिश के लिए जितनी भी ताक रातें हमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, क्योंकि चांद का आपको पता है हम
یہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتی چیزیں. تو آپ کو 21ویں کی رات ہے, 23ویں کی رات ہے, 25 کی ہے, 27ویں رات آتی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں سورہ یاسین کا عمل کرنا ہے عشاء کے بعد. وہ لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اسپیشلی آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور کمنٹ کر کے اپنا نام ضرور میسج کیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ کی شادی کی بندش ہے, نظر بد ہے, کیونکہ روحانی بیماری کی بھی قسمیں ہیں. تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی سورہ رحمان کسی کے لیے آتی ہے, کسی کے لیے سورہ یاسین آتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کبھی کاموں کے لیے پریکٹس مت کیا کریں, قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا کریں, اور جو اگر کاموں کے لیے پڑھنا ہے تو ہمیشہ کسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے پھر آپ اجازت لے کے پڑھیں, تاکہ آپ کو اس کا باقاعدہ پھر فائدہ بھی ہو. آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے 7 دفعہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ. آپ نے اسپیشلی اس میں لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی پڑھائی کو کرتے ہیں تو اس میں خالصاً اس کام کی نیت رکھیے گا, فوکس کر لیں کہ آپ کا یہ کام, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جب آپ فوکس کر لیتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہے, تو جو پڑھائی آپ کرتے ہیں نا, پڑھائی کے پیچھے ہوتی ہے انرجی, وہ انرجی کیا اس کام کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. اب فوکس نہیں ہوتے, آپ کے کام میں 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا دماغ میں, تو وہ انرجی کا لیول اس طرح سے نہیں جاتا ہے. یہاں کچھ لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے پڑھائیوں کی, تو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف وہ پڑھ لیتے ہیں, تو پڑھائی آپ کی ہوا میں معلق رہ جاتی ہے. وہ آپ کو ثواب ضرور دے رہی ہے, لیکن آپ نے پڑھائی کو بھیجا کدھر ہے, کام کون سا تھا آپ کا, اللہ تعالیٰ نے نیت کیا تھی, نیت کیا تھی. اب اللہ سے پہلے بھی نیت کرتے ہیں, نیت تو بہت میٹر کر رہی ہے نا, کہ آپ نے مدد کدھر چاہیے, آپ کی پڑھائی کی ڈائریکشن کدھر جائے گی, آپ کو کس کام میں جا کے وہ مدد کرے گی. تو یہ انرجیز پہ بھروسہ کیا کریں, یہ اللہ پہ بھروسہ ہے بیسیکلی. تو یہ جو بھی فیمیل میل اس کو کریں, وہ میسج کر کے ضرور بتائیں. اور آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے, وہ آپ اگر 29 کی آپ کی کو طاق نہیں ملتی, آپ نے اس تک کرنا ہے, 27ویں تک کیا, تو آپ نے اس کے بعد لینا ہے سفید رس گلے لینے ہیں, سفید مٹھائی لینی ہے, وہ کوئی بھی لے سکتے ہیں, آپ برفی بھی لے سکتے ہیں. تو آپ نے وہ لینی ہے 1.25 پاؤ بھی لے سکتے ہیں, 1.25 کلو بھی لے سکتے ہیں. آپ نے وہ جو لاسٹ ڈے پڑھنے, اس کے بعد چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں. یہ عمل ہے ان کے لیے کہ آپ کا وہ عمل کمپلیٹ ہو گیا, یہ آپ کی اس پڑھائی کا صدقہ ہوگا. پڑھائی تمام طاق راتوں میں جتنی طاق راتیں آئیں گی, ہر طاق رات کو 7 مرتبہ سورہ یاسین اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, نیت کر کے کہ ہماری شادی میں جو رکاوٹ یا بندش ہے, جو آپ کا کمپیٹیبل رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ جلدی آپ کا وہ کر دے. اور ہمیشہ یاد رکھیں, جو آپ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں, چاہے بہت بڑی ہوں, وہ ہمارے لیے امتحان بن سکتی ہیں, لیکن جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیتے ہیں, اس طرح سے مانگ کے لیتے ہیں, تو اس میں کبھی بھی کوئی نیگیٹو انرجی اٹیمپٹ نہیں ہوتی. اچھا, اس کو نظر نہیں لگتی, اس رشتے کو کوئی اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نا کہ وہ ٹوٹ جائے, بندش ہو جائے, وہ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کہتے ہیں نا ایک عمل سے اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگ کے چیز دی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اچھا, وہ آزمائش نہیں بنتی آپ کے لیے کبھی بھی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے, خواہش کر کے, دعا مانگ کے, گر گرا کے جو چیز آپ نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے وہ آپ کی دعا قبول کی اور وہ چیز آپ کو ملی, اس میں کبھی کوئی رکاوٹ یا اس طرح سے کوئی پرابلم یا نیگیٹو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ رشتہ کمفرٹیبل ملے گا, وہ رشتہ پھر جو ملے گا وہ آپ کے لیے ہی ہوگا, وہ آپ کے لیے سوٹیبل چیز ہوگی. پھر آپ کو ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوتے ان چیزوں میں, کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ کس طرح سے ملا ہے, ایک دعا سے ملتی ہے چیز. اچھا, ایک اس میں یہ بات ہے, اگر مثلا کوئی بیٹی یا بہن خود یہ عمل نہیں کرتے, یا نارملی ہوتا ہے نا بچوں کو والدین کہہ دیں یا سن لیں تو ان کو خود نہیں ہوتا, عمل نہیں کرتے, وہ آج کل مصروفیت اتنی, تو ان کے کیا پیرنٹس یا ان کی طرف سے کوئی بہن بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے لیے پڑھے گا کون, جو آپ سے محبت کرتا ہے, اور آپ کے لیے وہ اتنے ہی خلوص سے پڑھے گا, چاہے وہ آپ کی بڑی بہن ہے, بھائی ہے, آپ کے فادر ہیں, مدر ہیں. شاید آپ بھی اپنے اتنے خلوص سے نہ پڑھ سکیں جتنے وہ رشتے آپ کے لیے خلوص سے پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ آپ سے زیادہ شاید اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے گا. تو بے شک آپ کو اگر ایسے رشتے میسر ہیں جو آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں. اوکے, اچھا, ایک چیز اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد کیا اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے انہوں نے, یا بس والے یہ جو آپ نے مٹھائی رکھ کے پڑھنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, دیکھیں جب آپ نیت کر کے پڑھتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر اگر آپ دعا نہیں بھی مانگ لیں, اچھا, آپ نے نیت کر لی, وہ آپ کی دعا ہی تھی, کیا آپ کا یہ کام, کیونکہ دعا کر کے بھی آپ نے اللہ سے یہی کہنا کہ یہ آپ کا کام ہے. اللہ کے سامنے آپ عرض کرتے ہیں نا, تو وہ تو آپ کی نیت روز کی ہے, جب آپ نے پڑھائی کرنی, وہ تو روز ہی دعا ہو رہی ہے آپ کے لیے, وہ نیت آپ کی مٹھائی تو آخری دن لینی ہے نا, آخری دن مٹھائی پہ آپ نے مٹھائی آپ نے تقسیم کر دینی, کیونکہ وہ اس عمل کی زکات ہے. اچھا, تو یہ اچھا ایک چیز اس مٹھائی میں یہ بھی بتا دیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کو لا کے انہوں نے کھلانی ہے, آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, بچوں کو دے دیں, آپ باہر کسی فقیر کو بانٹ دیں.
اچھا ایک اور میں بات بتاؤں, یہ روحانی بات میں کرنے لگی ہوں. آپ نے کہا کس کو ملے گی مٹھائی, یہ آپ کو نہیں پتا کس کو ملے گی. یہ ہو اچھا سکتا ہے وہاں پہ اس وقت گھر میں کوئی نہ ہو, کوئی گیسٹ آ جائے, اس کے بچوں کو مل جائے, باہر کوئی آپ کو مل جائے. یہ ہمارے کام نہیں, یہ اللہ کے کام ہے, کس کے منہ میں جائے گی. تو یہ جب آپ نیت کر لیں گے اور یہ آپ کو اجازت دے دی گئی کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس عمل کی زکوٰۃ جو کہ آپ نے آخر میں دینی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے عمل کی زکوٰۃ سے؟ آپ جب پڑھائی کرتے ہیں نا, فرض کریں کسی کو بری نظر ہے جس کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹ ہے, اس نے نیت کر لی نا, کیونکہ ایک عمل اس نے کرنا ہے, اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وہ جو پڑھائی کرے گا نا, اس کو کوئی بوجھ نہیں آئے گا, اس کا دل بوجھل نہیں ہوگا, اس کو پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. جیسے فیلنگز ہوتی ہیں, لوگ وظیفے نہیں پڑھ پاتے اجازت والے, تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر وہ جو عمل کی انرجی ہے وہ آپ سے پڑھائی کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت. ناظرین, آپ نے بڑا خوبصورت وظیفہ جو ہے نا آج سنا ہے کہ وہ بہنیں بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے, کسی بھی بندش کی وجہ سے, تو یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ رمضان میں جو طاق کراتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ بیٹھے, آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں, بلکہ آپ اپنا نام بتائیں کامنٹ میں. کچھ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ صورت بھی ہو سکتی ہے. جس سیرش نے بتایا کہ ضروری نہیں کہ سب کے لیے یاسین ہو, وہ ایک عمل ہے, کچھ لوگوں کے لیے سورہ یاسین ہوگی, کسی کے لیے سورہ رحمان ہوگی, کسی کے لیے کوئی اور سورہ ہوگی. تو آپ اجازت لے کے یہ پڑھیں اور اس کے بعد مٹھائی بھی بانٹیں, تو انشاءاللہ آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ بہت جلد ہو جائے گا. اگر آپ کو ذائچہ بنوانا ہے, مشورہ کرنا ہے, وظیفے کے لیے اجازت لینی ہے, تو سکرین پر آپ کو میڈم سہرش کنول کا نمبر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.